بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عظیم ہموطنوں، میں ہوں خالد سلیحری، چیئرمین پاکستان انسانی حقوق پارٹی، اور آج اپنے تجزیہ پیغام کے اندر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف سپہ سالار پاکستان سید عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بن گئے۔ ملک بھر کے تجزیہ نگاروں نے، اینکرز نے اور ڈیفرنٹ ٹی وی کے پروگرامز کے اندر فیلڈ مارشل کو ڈیفائن کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کون سا اعزاز ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور کب تک ہوتا ہے؟ تو اب تک جو سوشل میڈیا کے حوالے سے دیگر جو معلومات ہیں یقینی طور پہ عوام الناس تک پہنچ چکی ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایئر فیلڈ مارشل کو جہاں 5 اسٹار لگتے ہیں، وہاں پر اس کی ذمہ داریاں اخلاقی طور پر، عسکری طور پر اور ملکی سلامتی کے حوالے سے ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ حالیہ ہندوستان اور پاکستان کی مختصر جنگ کے دوران جس انداز میں تمام سپہ سالاروں نے اپنا کردار ادا کیا، جس میں سرفرست سید عاصم منیر صاحب اور ایئر چیف مارشل جناب ظہیر الدین بابر صاحب اور دیگر سپہ سالار انکلوڈنگ آور گورنمنٹ اور وزیر اعظم کی ٹیم بھی شامل ہے، ان سب نے ایک ایسا تاریخی اور کلیدی کردار ادا کیا مختصر وقت کے دوران کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے صرف پاکستان برصغیر کے اندر، ایشیا کے اندر یا عرب کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک سراہا گیا، اور اس کوشش کو اور اس بہترین جیت کو اور جارحیت کے جواب میں ایک کوشش کو واقعی ایک مثالی قرار دیا گیا، اور پاکستان کو شاباش دی گئی، اور پاکستان کا سر جو ہے فخر سے بلند ہو گیا۔ یقین جانیے میرا جیسا ادنا آدمی اس وقت سے ایز اے پاکستانی اپنے آپ میں زیادہ جرأت محسوس کرتا ہے، زیادہ طاقت محسوس کرتا ہے، اور یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے وہ پاکستان جس کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ ہم جب بین الاقوامی ٹریول کرتے تھے تو وہاں پہ بے شمار ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے تھے، تو اب دنیا نے اس کے اوپر سوچ کو بدلنا ہوگا اور بدلا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر جو واقعہ ہوا، جہاں پہ ہندوستان کی جارحیت کا جواب دیا گیا، ہندوستان کی دہشت گردی کا جواب دیا گیا، اور ہندوستان کی وہ ایک پاگل پن جس کے اندر وہ طاقت کے نشے میں کہ میں پاکستان کو نست و نبود کر دوں گا، میں یہاں کر دوں گا، وہاں کر دوں گا، وہ تمام خش و خشاک کی طرح بہ گئے اور خاک پہ مل گئے۔ مودی کے وہ خواب جو وہ یہاں پہ طاقت بننے کی کوشش کے دیکھ رہا تھا، وہ ملیا میٹ ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ ہمیں اپنے سپہ سالاروں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے پائلٹس کو اور بنیان مرصوص جیسے اہم ترین آپریشن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے پاکستان کی روح میں ایک نئی جان ڈالی ہے، پاکستان کی عوام میں ایک نئی روح ڈالی ہے، پاکستان کی اٹامک اور نیوکلر پاور کے ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا ایک مرتبہ تھا اس کو اور طاقتور کیا ہے۔ اس پر میں تمام قیادت اور سپہ سالاروں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر جرت کا ایک مرکز و محور ہوتا ہے، ہر پسپائی کا ایک مرکز و محور ہوتا ہے، ہر کامیابی کا ایک مرکز و محور ہوتا ہے۔ اس تمام تر جو سچویشن تھی، اس کے مرکز و محور سید منیر عاصم تھے، جن کو صرف اپنے ملک میں تنقید نہیں تھی بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ان کے ساتھ لوگ جو ہے اس کی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، مگر سید عاصم منیر کی بہترین سپہ سالاری نے، بہترین حکمت عملی نے اور کم وقت میں ایک ایسا رسپانس دیا، ایک بہترین سپہ سالار اور بہترین فوجی ہونے کی حیثیت سے، کہ دنیا کو اس بات سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ پاکستان زندہ باد
پاکستان پائندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کی جہاں عہدے کی بات ہے یا اعزاز کی بات ہے، اس کے ساتھ ہی سید منیر اعظم کی اور ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اب سید منیر اعظم صاحب کو فیلڈ مارشل کی حیثیت سے ایک اپنا کردار تاریخی بنانا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں نہ لکھا جائے بلکہ انسانی تاریخ میں لکھا جائے، بر صغیر کی تاریخ میں لکھا جائے اور بین الاقوامی افواج کی تاریخ میں لکھا جائے۔ وہ اسی صورت میں ہوگا کہ وہ اپنی قوم کو اعتماد ملے۔ وہ لوگ جو آج بھی تنقید کر رہے ہیں، وہ دھڑے جو آپ کے اوپر آج بھی تنقید کر رہے ہیں، آپ ان کو اپنی بہترین حکمت تنقید کو بہترین حکمت عملی بدل دیں اور ان کو جواب دیں کہ یو آر دا ریئل ہیرو آف دس نیشن، یو آر دا ریئل سپر سالار آف دس نیشن اینڈ یو ڈیزرو فار آل دیز I think merits and awards like Field Marshal and others. So salute you again and congratulations. اللہ پاک پاکستان کو، پاکستانی فوج کو اور پاکستانی عوام کو اسی طرح بلند و بالا رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔